جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ واو یہ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس واو کے دو معنی کیے جاتے ہیں، اور بھی واو کا معنی ہوتا ہے اور قسم بھی واو کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں واو والعصر میں جو واو آ رہا ہے، اس واو کی وجہ سے العصر کے نیچے جو زیر آئی، تو اس زیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو یہ زیر نشانی ہے کہ یہ واو قسم کے لیے ہے۔ یہ زیر اس بات کی نشانی ہے کہ یہ واو قسم کے لیے ہے، اور یہ قرآن کریم میں آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گی، جیسے والفجر والضحا واللیل والنجم والسماء۔ قسم ہے زمانے کی۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، عصر حاضر موجودہ زمانہ، عصر حاضر عصری تعلیم یعنی موجودہ زمانے کی تعلیم۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ یہ جو ان کا لفظ ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے یہاں پر آیا۔ اس ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور یہ والا لفظ آپ حضرات کے سامنے بارہا آئے گا، قرآن کریم میں بارہا آئے گا، اور الحمدللہ آپ حضرات نے اس پر مشق بھی کر کے لائی، اور بہت سارے ساتھیوں نے مشق کی الحمدللہ۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں اور جزائے خیر عطا فرما دیں۔ تو الحمدللہ یہ جو آپ حضرات نے مشق کی ہے، اس کی برکت سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی، اس کی برکت سے آپ کے سامنے صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ الانسان، انسان کا جو لفظ ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے خاص انسان یا بنی نوع انسان، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ الانسان خاص انسان یا بنی نوع انسان، سب ہر ایک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہ جو لام ہے زبر والا، یہ زبر والا لام تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں یہ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا فونٹ کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ لام ہے زبر والا اور یہ لام ہے زیر والا، یہ دونوں اسم کے ساتھ اگر مل کر آئیں گے تو یہ کے لیے کے معنی میں ہوں گے، جیسے للہ اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے اور لہو اس کے لیے، یہ اسم کے ساتھ اور یہ اس میں ضمیر کے ساتھ، یہ اس میں ظاہر کے ساتھ اور یہ اس میں ضمیر کے ساتھ مل کر آیا، للہ اور لہو۔ یہ جو لام ہے، یہ لام فعل کے ساتھ مل کر آیا، لیدبروا، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ لام کبھی حرف کے ساتھ بھی آتا ہے، جب حرف کے ساتھ آئے تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لقد، البتہ تحقیق تاکید کے لیے، اور لفی خسر البتہ جو ہے وہ فی زمانے میں، یعنی فی خسر خسارے میں ہے۔ تو لام کی تین صورتیں آپ کے سامنے آئیں۔ یہ لام اگر اسم کے ساتھ آئے گا، اس میں ضمیر کے ساتھ آئے گا، یہ کے لیے کے معنی میں ہوگا۔ یہ لام فعل کے ساتھ آئے گا تو یہ تاکہ کے معنی میں ہوگا، اور اگر لام حرف کے ساتھ آئے گا جیسے قد اور فی کے ساتھ، تو یہ جو لام ہے یہ تاکید کے لیے آئے گا۔ تو یہ کل آپ نے مثالیں ڈھونڈ کر لانی ہیں لام کی، اور جتنا ترجمہ یا جتنی بات آپ کو سمجھ آئے اتنی بات لکھ کر لانی ہے۔ تو ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات دیکھ لیجئے۔ وہ بات یہ ہے کہ تین چیزیں آئی ہیں تاکید کے لیے، والعصر واو کی قسم، ان بے شک کے معنی میں جو آ رہا ہے، اور لفی کی جو تاکید ہے۔
تو تین باتیں، اس تین نشانیاں ہیں جو اس کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، الا الذین، الا مگر، سوائے، تو یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا سوائے ان لوگوں کے، الذین، یہ وہی ہے جو صراط الذین انعمت علیہم میں ہم نے پڑھا تھا، الذین سوائے ان کے جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، مومن ہیں، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صالح، آمنو ایمان لائے، اور عاملو اعمال کیے، عمل سے ہے، آسان ہے، الصالحات نیک عمل کیے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو صالح واحد ہے، صالحون صالحین اس کی جمع ہے، صالحتن واحد ہے مؤنث ہے، اور صالحاتن اس کی جمع ہے۔ تو یہ وہ مربع ہے جو اس دن آپ کو مکمل کرنے کو کہا تھا، مذکر مؤنث جمع اور اس کی مؤنث، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، تلقین کی۔ یہ جو تواصوا کا لفظ ہے، یہ لفظ جہاں جہاں بھی آئے گا الف کے ساتھ، اس انداز سے، اس وزن پر، اس کے اندر مقابلے کا معنی ہوگا۔ جیسے تقابلوا، انہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، تقاتلوا وہ ایک دوسرے سے لڑے، تدارسوا انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا۔ تو اس کے اندر دو طرفہ معنی پایا جائے گا، وتواصوا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی وصیت کی، سچ کی وصیت کی۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ ہے اللہ کا قرآن، سچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو آسمانی حقائق کہتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں زمینی حقائق کا خیال رکھیں، تو بھائی زمینی حقائق سے زیادہ آسمانی حقائق کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالصبر، صبر کا معنی ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا۔ ہمارے ہاں صبر صرف ایک مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ صبر کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نیکی پر جمے رہنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اور جب کبھی مشکلات آئیں، جس کو ہمارے عرف میں صبر کہتے ہیں، وہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ جو تینوں مفہوم ہیں صبر کے، ان تینوں مفہوموں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ان تینوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ جب یہ تینوں سامنے ہوں گے، جب یہ تینوں مد نظر ہوں گے، تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے سورہ عصر کا ترجمہ آج آپ حضرات نے پڑھا، اور اس ترجمے کے اندر پوری سورہ مبارکہ کے بارے میں تفصیل الحمدللہ رب العالمین آپ سب کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب یہ گرامر دیکھ لیجئے، آپ حضرات کے سامنے یہ بار بار آتا ہے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ یہ جو حروف جارہ ہیں، یہ حروف جارہ آپ نے پڑھے اور الحمدللہ اس کی آپ نے مشق بھی کی، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا۔ اچھا، یہ آج جو فونٹ تبدیل ہے نا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ذرا آپ حضرات سے پوچھتے ہیں، دیکھیں کہ صرف دیکھ کر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں یا زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ جی، آج ہمارے بھائی سعید صاحب تشریف لائے ہیں، مرحبا۔ اور یہ بات سب حضرات سن لیں کہ جو ساتھی بھی درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکیں تو کوئی بات نہیں، جس دن بھی اللہ تعالیٰ واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں اور اللہ کا قرآن سیکھنے کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی بھائی نے یہ بات نہیں سوچنی کہ جی میں تو نہیں آ سکا تھا اور میرا درمیان سے ناغہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا، بھائی وہیں سے آ کر جڑ جائیں، وہیں سے آ کر جوائن کر لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
نوازیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم انشاءاللہ شامل حال ہوگا۔ جی محمد ریاض صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ذرا پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ریاض صاحب یہ لہو لہم پڑھیں۔ لہو لہم، لکا لکم، لی لنا لہا۔ شاباش۔ منہو نہیں منہم، ترجمہ، اس کا ترجمہ چلیں اس کو پڑھیں، معاہو پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ شاباش جی، زندہ باد، بہت اچھا۔ معاہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے بھائی سعید سے اپنا بھائی ریاض صاحب نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ دین دنیا کی خیروں سے نوازیں۔ جی اب جو ہے وہ اس کا اگلا حصہ ہے بہی بہم بکا بکم بی بنا بہا، فیہی فیہم فیکا فیکم فیا فینا فیہا۔ تو یہ 4327 دفعہ یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے 3 چیزیں آتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کو ذہن میں تازہ رکھنا ہے۔ آج مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تھوڑا سا میں سلو جو ہے وہ چلتا ہوں، تو بھائی جو سلو چلتا ہے انشاءاللہ اسے بھی ہم ساتھ چلائیں گے، جو تیز چلتا ہے اسے بھی ہم ساتھ چلائیں گے۔ بار بار سبق اس لیے دہرایا جا رہا ہے اور بالکل ایک عام سطح پر آ کر ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی ساتھی یہ گلہ نہ کرے کہ جی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ہر ایک کے لیے تاکہ آسان ہو جائے۔ اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب ہے، مکہ ہے، مسلم ہے، مومن ہے۔ فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے یہ الفاظ آئے تھے، مختلف قسم کے مصادر آئے تھے کہ یہ فا عین اللام 3 سے بنتے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی جو ہو چکا، جس کو ماضی کہتے ہیں، پاسٹ کہتے ہیں۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ آسان ہو گیا، اردو میں بھی ہمارے ہاں 3 فعل ہوتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ انگلش میں تو ٹینسز ہوتے ہیں 12 کے پتہ نہیں کتنے، پھر ان کو ایک کو ضرب دو اور 2 کو جمع کرو۔ تو اس میں آسان کام ہے کہ ماضی اور مضارع۔ تو ہم نے آج ماضی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا۔ یہ دیکھیں بنیادی طور پر سٹرکچر وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے، وہی 6 ہیں، 6 سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ویسے تو یہ 14 ہیں، لیکن آپ حضرات کی آسانی کے لیے جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جیسے چوری بنا کے کھلاتے ہیں، تو یہ وہ چوری بنی ہوئی ہے کہ صرف 6 آپ کے سامنے لائے، ان 6 کو آپ نے دیکھنا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ یہ آپ کے سامنے جہاز کی تصویر بنی ہے۔ جہاز جب اڑ جاتا ہے، ڈپارچر ہوتا ہے، تو اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہاں کیا ہے، ماضی گزر گیا، تو اس میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے، آخری حصے میں، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، فعلا، فعلو۔ تو یہ جو ماضی ہے نا، یہ آپ نے قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر لانا ہے۔ آج کا ہوم ورک کیا ہے جی، ماضی کے یہ لفظ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یہ قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر لانے۔ تو یہ ماضی ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، جو لفظ بھی آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اسی طرح ماضی بنے گا۔ جیسے نصر، نصرو، نصرت، نصرتم، نصرت، نصرنا۔ جی تو ہم آپ میں سے 2-3 ساتھیوں سے پڑھوائیں گے۔ جی سب سے پہلے ہمارے بھائی پڑھیں گے عابد خٹک صاحب۔ جی عابد خٹک صاحب آپ پڑھیں، نصر نصرا، نصر نصرو، نصر نصرو،
नसरता, तर्जुमा भी नसरा उसने मदद किया, शाबाश, नसरु उन्होंने मदद किया, नसरता आपने मदद किया, नसर तुम आप सब ने मदद किया, नसर तो मैंने मदद किया, नसरना हमने मदद किया। शाबाश, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी आबिद खटक साहब ने आपके सामने पढ़ा। आप लोग जो लफ्ज़ भी कुरान करीम का खोलेंगे निकालेंगे, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें ये इस तरह के अल्फाज नजर आएंगे। और ये ऊपर आप देख लें कि ये अल्फाज कुरान करीम में 5000 दफा इस स्ट्रक्चर पर, इस अंदाज पर फेले माजी है। कितनी दफा है? 5000 दफा। तो ये आप 6 लफ्ज नहीं सीख रहे, ये 5000 अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सीख रहे हैं। तो इस बात की कोशिश करनी है, इस बात का एहतमाम करना है कि कुरान करीम को देखें, कुरान करीम को पढ़ें, कुरान करीम में से ढूंढें। कुरान करीम को देखेंगे, ढूंढेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये आपके सामने लिखा है कि सीखने के 7 तरीके होते हैं। आदमी सुनकर सीखता है, देखकर सीखता है, बोलकर सीखता है, छू कर सीखता है, सोचकर सीखता है, लोगों के साथ मिलकर ग्रुप की सूरत में, माहौल की सूरत में सीखता है, अकेले सीखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है, इसमें सारी की सारी चीज़ों को बरूए कार लाया जाता है, ताकि इसके नतीजे में जो साथी, जो भाई बहनें हमारी क्लास में शामिल हैं, वो सारे भरपूर तरीके से सीख सकें। तो इसलिए इस मौका को गनीमत समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और अपनी रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका नसीब फरमाया। तो हमने इसको गनीमत समझते हुए कुरान करीम को एक दफ़ा मुकम्मल हमने ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर सीखना है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे और आपको इसकी तौफीक नसीब फरमा दे। जी हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है, तर्जुमे की तरफ जाने से पहले हम जाएंगे मुअल्लिमुल कुरान, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसकी तरफ। जी मुअल्लिमुल कुरान का आज का हमारा सबक नंबर क्या है? किसको पता है वो जरा बताएंगे। जी सबक नंबर बताएं जी। शाबाश, बहुत अच्छा जी। सबक नंबर 5, 17 दोनों पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। 17 जो है वो आखिर में पढ़ेंगे, अभी 5 पढ़ेंगे। तो ये नए भाइयों के लिए सबक नंबर 5 है और पुराने भाइयों के लिए, रैयान महमूद के लिए सबक नंबर 17 है। बिल्कुल ठीक है जी। तो सबक नंबर 5 से हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ और फिर सबक नंबर 17 पे जाएंगे। आप हज़रात के साथ ग्रुप में सबक शेयर किया जाता है और वो शेयर करने का मकसद ये है कि सारे साथी उसको ज़रा देख लें। तो ये जो सबक है ये मुताला आप करेंगे तो इसकी वजह से बतदरीज इस्तेदाद बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कतरा कतरा पानी भी आता रहे तो कभी ना कभी बर्तन भर जाता है। इसी तरह एक एक लफ्ज़, दो दो लफ्ज़ आते रहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तर्जुमा करने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये अल्फाज के पढ़ाने और सिखाने की ये कोशिश है और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आप हज़रात इस कोशिश के ज़रिए से सीखने में कामयाब हो जाएंगे। जी तो ये सबक है, ये पढ़ेंगे हमारे भाई अफनान। जी अफनान बेटे आप पढ़ें जी। अल खौफ, जी शाबाश, अल बैत, जिंदाबाद, अल अज्र, जी अल वज़, अल अजर का तर्जुमा, अल अजर क्या होता है? अल्लाह जो हम लोग कोई अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं उस पर जो रिवार्ड मिलता है, जो उस पर सवाब मिलता है वो अजर होता है। जिंदाबाद। जी बेटे आगे पढ़ें। अल आलिम, अल मिस्कीन, अल अर्द, अल जमाल, जिमाल, अल कलील, अल कसीर, अल फरीक, अल फरीक अल इमाम। फरीक कहते हैं दो ग्रोहों में से एक टीम को।
پارٹی کو کہتے ہیں، ٹیم کو کہتے ہیں. شاباش، بہت اچھا ترجمہ کیا جی. فریق کہتے ہیں ٹیم کو. زندہ باد جی. یہ ہمارا شہزادہ ہے جی افنان، یہ ماشاءاللہ شارجہ میں ہے اور ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب ان کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی علم عمر میں برکت نصیب فرمائے. زندہ باد بیٹے. الامام الإمام، العبادة، الطلاق، الرحمة، الزوجة، النسب، الشهيد، الضعيف، الصيام، القوي، الطول، العرض، الإسراف، العاقبة، النعمة، الجاهلية، الشريعة، الخطأ، الاتباع، الميت، الميت الاتباع الميت، بیٹے الاتباع جی. الميت، الحي، الأم، الزلزلة، الشيء، العبد. ماشاءاللہ. افنان بیٹے کا تلفظ بڑا اچھا ہے. افنان آپ تھوڑا سا قرآن کریم بھی ہمیں سنائیں، کہیں سے قرآن کریم پڑھیں بیٹے. صحیح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اللہ آپ سے بہت دین کا کام لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریف کا امام بنا دیں افنان بیٹے. ماشاءاللہ جی. جی آپ حضرات نے سنا افنان نے کتنے اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کی. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اسی انداز سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیں. جی اب ہم اس سبق کے اگلے حصے میں جا رہے ہیں اور اس اگلے حصے میں آپ حضرات کے سامنے مشق کے سوالات ہیں اور یہ بہت آسان ہوتے ہیں. صرف یہ مطالعے کی چیز ہے. آپ حضرات نے اسے پڑھنا ہے اور حل کرنا ہے. دیکھیں یہ آسان ہے. پہلے عربی ہے، پھر اس کے بعد اردو ہے اور وہی الفاظ ہیں. صرف الف لام لگانے سے یہ اس کی جو ہے نا وہ عربی بن جاتی ہے. پھر آگے چند الفاظ ہیں معروف سے، ان کے بارے میں پوچھا گیا. پھر یہ آدھے کلمات دیے گئے، اس کو مکمل کرنا ہے. یہ پورے دیے گئے، ان پر اعراب لگانا ہے. آج شاید محمد نے یا کسی نے بڑا اچھا تجربہ کیا کہ یہ اس نے کیا، اپنا بیٹے نے، کیا نام ہے، ریان بیٹے نے، ہمارے مسقط سے جو ہیں، انہوں نے تجربہ کیا کہ اسی صفحے کے اوپر لگا لیا. یعنی یہاں پر تا لکھ دیا، اس کے اوپر اعراب لگا دیے اور اس کو جمع کر کے یہیں پر لکھ دیا. تو بڑی اچھی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تو یہ جی ہم ان آیات مبارکہ کو دیکھیں گے. یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کا ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک ساتھی پڑھیں گے. مرزا ریاض صاحب جی ماشاءاللہ کافی دنوں بعد تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پڑھیں. جی مرزا ریاض، اس میں سے جو آیت مبارکہ آپ کو آسان لگتی ہے آپ پڑھیں اپنی چوائس سے. مرزا ریاض بھائی پڑھیں کوئی آیت مبارکہ جو آپ کو سب سے آسان لگتی ہے. چلیں آپ سے یہ سب سے آسان آیت مبارکہ میں پوچھتا ہوں. لہم مغفرۃ واجر عظیم. لہم مغفرۃ واجر عظیم پڑھو. جی مرزا ریاض صاحب کے مائک کا کوئی مسئلہ ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہے. جی پڑھیں گے جی محمد عارف ثاقب صاحب. جی عارف ثاقب صاحب آپ پڑھیں لہم مغفرۃ واجر عظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لہم ان کے لیے، شاباش ان صاحب
ان سب کے لیے مغفرت ہے، شاباش، و اجر اور اجر ہے، عظیم عظیم بڑا بڑا، زندہ بہت باد. بہت اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، اس کا ترجمہ کیا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق نصیب فرمائے. جی آگے پڑھیں گے. ہمارے بھائی خالد صاحب آئی فون والے، ان سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے، وجنت عرضها کعرض السماء والارض. جی اور جنت ہے شاباش. عرضها، عرض کا ترجمہ کل پڑھا تھا نا، طول اور عرض. خالد صاحب کل ہم نے پڑھا تھا جنت کے بارے میں، اور ویسے طول اور عرض کے بارے میں پڑھا تھا. طول کیا ہوتا ہے؟ جی خالد صاحب کے مائک کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا. آپ پڑھیں گے جی ہمارے بھائی علی رضوی صاحب. جی علی رضوی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پڑھیں جی وجنت عرضها کعرض السماء والارض. وجنت عرضها كعرض السماء والارض. اور جنت، شاباش، جس کی چوڑائی، زندہ باد، جس کی چوڑائی کا عرض اس چوڑائی کی طرح ہے. زندہ باد، بہت اچھا. سماء والارض، آسمان اور زمین کی. جی شاباش. یعنی کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح. ویسے تو اس سے زیادہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات فرمائی. تو ماشاءاللہ دیکھیں جی علی رضوی صاحب نے، علی رضوی صاحب کتنے دن ہو گئے کلاس میں؟ جی سیکنڈ گروپ میں بھی یہ آج میرے خیال میں 8ویں کلاس ہے. جی 7ویں کلاس ہے یا 8ویں کلاس ہے. الحمدللہ علی رضوی صاحب نے 7ویں 8ویں کلاس میں الحمدللہ اتنا ترجمہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو انشاءاللہ العزیز مزید بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں گے، لیکن بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور ڈٹے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. جی یہ گلیکسی J5، گلیکسی J5. جی بہنوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بہنیں اگر کلاس جوائن کریں گی تو وہ کسی بھی نسوانی نام سے، یعنی کسی خاتون کے نام سے جوائن کریں گی، تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے نہیں. اور اگر کوئی بھی ایسا نام آئے گا کہ گلیکسی اور فلاں تو اس کو ہم بندہ سمجھیں گے اور بندہ سمجھ کر پوچھیں گے انشاءاللہ اس سے. جی تو گلیکسی والے بھائی کا مائک آن ہوا یا نہیں ہوا؟ جی یہ عبدل صاحب پڑھ دیں. جی عبدل صاحب. جی عبدل صاحب اگر آپ نئے ہیں تو پھر آپ صرف اپنا تعارف کروا دیں، پھر ہم آپ سے نہیں سنتے. اور اگر آپ پرانے ہیں تو پھر یہ والوزن یومئذ الحق سے پڑھیں. پرانے سے مراد ہے چند دن بھی پہلے اگر آپ نے کلاس جوائن کی تو. عبدل صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ عبدل صاحب کے لیے شاید کوئی پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. جی عامر احمد صاحب پڑھیں گے. جی عامر صاحب. عامر احمد صاحب والوزن یومئذ الحق کا ترجمہ کریں. والوزن یومئذ الحق. والوزن اور وزن کا مجھے نہیں پتا. وزن کا مطلب وزن ہے، اردو والا وزن ہے. نہیں آپ نے میرے خیال سے کچھ اور بھی بتایا تھا اس کا. نہیں کچھ نہیں بتایا، یہی ہے. والوزن اور وزن یوم دن، آج کے دن، الحق سچ ہے. ہاں آج کے دن یعنی اس دن، قیامت والے دن، وزن ہونا، اعمال کا تولا جانا، وہ حق ہے، سچ ہے، لازم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیں. جی اب ہم آتے ہیں سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ. اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی سعادت الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ آپ حضرات خود یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو
جس کو کہتے ہیں بتانے چلانے والا کردار ادا کرتے ہیں. باقی الحمدللہ یہ سعادت آپ لوگ خود حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اپنی رضا نصیب فرما دیں. جی تو جی یہاں سے ترجمہ کریں گے، یا ایھا الناس سے ترجمہ کریں. جی سب سے پہلے کریں گے جی فیصل ہریانی صاحب. جی فیصل ہریانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس تھوڑا اس کو بڑا کر دیں گے تو. یار یہ آج یہ مسئلہ ہے کہ میں لیپ ٹاپ سے کلاس لے رہا ہوں کہ جس کو بڑا کرنے کا مجھے طریقہ نہیں آتا. میں نے کر لیا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، جی اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، تمہارے رب کی، الذی خلقکم، ایک منٹ جس نے فیصل بھائی، تمہیں پیدا کیا، ایک منٹ فیصل، یہ ذرا میں بڑا جس نے کر تمہیں خلق. ایک منٹ بڑا کرتے ہیں جی اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہماری کوشش کامیاب ہو گئی ہے. اب فیصل صاحب پڑھیں گے. جی یا ایھا الناس. یا ایھا الناس نظر نہیں آ رہا. ہاں اب آگے ٹھیک ہے. یا جی ایھا الناس، اے لوگوں، جی اعبدوا ربکم الذی، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاباش، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، زندہ شاید باد کہ جی، تم ڈرو. بہت اچھا جی. یہ آپ نے ماشاءاللہ پوری آیت مبارکہ کا صحیح ترجمہ کر لیا. دوبارہ دیکھ لیجئے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم. یہ ہم اعبدوا کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش اس لیے ڈال رہے ہیں جیسا کہ ہم نے قرآن عربی کے سبق میں پڑھا تھا کہ اگر یہ 3 حرفوں میں سے درمیانہ والا جو حرف ہے اس پر پیش ہوگی، جیسے اعبدوا یہ با کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش آئے گی اعبدوا. اور اجعلوا میں عین پر زبر ہے، تو اگر زبر یا زیر ہوگی تو پھر امر کا جو الف ہے اس الف کے نیچے زیر آئے گی. میں جیسے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ قلم کاغذ ساتھ رکھا کریں، تو یہاں پر یہ والی بات نوٹ کر لیں کہ جب امر کا درمیانی حرف پیش والا ہوگا تو شروع میں پیش آئے گی، اور اگر امر کا درمیانی حرف جو ہے وہ زبر یا زیر والا ہوگا تو اس حمزہ کے اوپر زیر آئے گی، زیر. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا ایھا الناس میں یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ سارے حمزے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جب جب ان کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ درمیان سے گر جائیں گے، یعنی ان کو نہیں پڑھا جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. تو جہاں جہاں ایسا حمزہ ہے جس حمزہ کے اوپر زبر زیر نہیں ہے تو وہ حمزہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، وصلی. اور جہاں جہاں وہ حمزہ ہے کہ جس کے اوپر زبر زیر لگی ہوئی ہے وہ نہیں گرتا، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں. یہ دیکھیں اخرجہ کا یہ حمزہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اخرجہ نیچے والا، یہ فاخرجہ یہ حمزہ ہے، اس پر زبر ہے، یہ درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرا. اظلمہ حمزہ ہے، درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرا. ابصارہم حمزہ ہے، درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس حمزہ پر کوئی زبر زیر پیش حرکت ہوگی وہ نہیں گرے گا، اور جس پر حرکت نہیں ہوگی وہ گر جائے گا، وہ حمزہ وصلی ہوگا. یہ آپ کو حمزہ وصلی اور قطعی کی آسان تعریف بتا دی ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے آتا جائے گا تو انشاءاللہ مشق بھی ہوتی رہے گی. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. تو نئے دوست دیکھ لیں، خلقہ یہ جو آج ہم نے پڑھا، خلقہ پیدا کیا اس نے، خلقو انہوں نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتا ہم نے پیدا کیا. جی آگے پڑھیں گے جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھائی اکرم صاحب.
بھائی اکرم صاحب 777 اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الذی جعل لکم الارض فراشا. الذی جی وہ ذات جعل جس نے لکم الارض لکم آپ سب کے لیے ارض زمین کو فراشن فرش. شاباش. اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے لوگوں کے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بنان اور آسمان کو چھت بنایا. بنان شاباش. بنا کل بتایا تھا بنا کہتے ہیں عمارت کو، بلڈنگ کو، چھت کو. جی آسمان کو چھت بنایا. وانزلہ اور نازل فرمایا من السماء آسمان سے مان پانی اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج بہی فاخرج پس اس نے نکالا بہی اس میں سے من بہی اس کے السماء ذریعے سے، بہی اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے، پانی کے اس کے ذریعے سے نکالے من الثمرات پھل رزقن من الثمرات اب آئے گا من الثمرات پھلوں میں سے، رزق اللہ تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا پس فلا تجعلوا للہ پس تم لوگوں کے لیے بنایا لا تجل نہیں لا تجلو نہ بناؤ، فلا تجلو پس تم نہ بناؤ للہ کے لیے اندازن شریک مقابل نہ بناؤ. وانتم تعلمون اور تم لوگ سب جانتے ہو. شاباش بہت اچھا، تم سب جانتے ہو. زندہ باد جی بہت اچھا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں، دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. بھائی عاصم صاحب آگے پڑھیں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُم وَإِن اور ان اگر کنتم تم ہو. شاباش. وَإِن كُنتُم اگر تم ہو فی ریبن فی ریب ریب کہتے ہیں شک کو. فی ریب شک میں اگر تم شک میں ہو. شاباش. وَإِن كُنتُم فی ریبن اگر تم شک میں ہو مما اس سے جی نزلنا نازل کیا. شاباش. نزلنا عبدنا ایک منٹ، نزلنا کس نے نازل کیا؟ اللہ نے جو نازل کیا. نزلنا کس نے نازل کیا؟ اللہ نے تو کیا ہی کیا، لیکن یہاں لفظ کیا بتا رہا ہے؟ اس نے نہیں، اس نے نہیں ہے. نزلنا ہم نے نزلنا ہم نے نازل کیا. نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر نازل کیا. شاباش. فَأْتُوا فا کا مطلب پس ہو گیا. فَأْتُوا کا معنی تم لے آؤ، پس تم لے آؤ. فَأْتُوا لے آؤ، یہ نیا لفظ ہے جی. عطایاتی سے ہے. عطا کا معنی آنا، آ جانا. فَأْتُوا لے آنا جی. بصورتن کوئی صورت. شاباش. من مثلی ہی اس جیسی. ودعو مطلب بلانا. ودعو بلا لو. ودعو بلا لو. اور بلا لو. ادعو بلا لو. شہداءکم گواہوں کو جی، گواہوں کو. شاباش. یعنی گواہ وہ ہوتے ہیں جو موجود ہوں، اور موجود کون ہوتے ہیں؟ جن کو آدمی اپنی حمایت نصرت میں بلائے. تو ودعو شہداءکم اپنے ساتھیوں کو، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو. من دون اللہ من سوائے نہیں، دون اللہ سوائے دونہ کا معنی من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ اور جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو بلا لو. من دون اللہ اللہ کے سوا. ان اگر تم ہو صادقین سچے. شاباش بہت اچھا جی. یہ ہمارے بھائی نے ترجمہ کیا. تو جو باقی ساتھی ہیں بھائی، جب دوسرا بھائی ترجمہ کر رہا ہو آپ بھی غور سے سنیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائیں اور دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. جی آگے پڑھیں گے ہمارے بھائی محمد اسحاق صاحب 77. جی اسحاق صاحب. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا
کرو، ولن اور کبھی بھی، تفلو آپ نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو. لم تفعلوا اصل میں ہے ماضی کے لیے، لم تفعلوا تم نے نہیں کیا، لیکن جب ان آ گیا تو اس نے اس کو مضارع کے معنی میں کر دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ لن کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا will not، لم کا پڑھا تھا did not، اور لن کا پڑھا تھا. تو لم تفعلوا تم نے نہیں کیا، یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا پس ڈرو، شاباش ڈرو النار آگ آگ سے، التی اس سے، وقود کہ جس کا جلانے والا، شاباش وقودھا جس کا ایندھن جس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ایندھن جس کا ایندھن، الناس شاباش جس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر، شاباش اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی. شاباش. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وہ جو کہ، وقودھا جس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارۃ پتھر ہیں، اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. جی شاباش بہت اچھا اسحاق بھائی، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے ترجمہ کیا. اللہ رب العزت دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. جی آگے پڑھیں گے جی ہمارے بھائی محمد الطاف صاحب. جی بھائی محمد الطاف صاحب. وبشر الذین آمنوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین، وبشر اور آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لہم یہ کہ ان سب کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار تجری جاری ہیں اس کے نیچے، تحتها الانہار نیچے ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. شاباش زندہ باد بہت اچھا. کلما جب بھی، رزقو منہا ان کو رزق دیا جاتا ہے ان پھلوں میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن رزق، قالوا ھذا الذی تو وہ کہتے ہیں یہ وہ، ھذا الذی یہ وہ ہے، رزقنا من قبل جو دیا گیا ہم کو پہلے. جی جو ہم کو پہلے دیا گیا، رزقنا جو ہمیں پہلے دیا گیا، من قبل اس سے پہلے. جی ماشاءاللہ جی بہت اچھا ترجمہ کیا جی مولانا بھائی الطاف صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے اور دین دنیا کی خیروں سے نوازے ماشاءاللہ. جی آگے وَأُتُوا بِهِ متشابہہ کا کریں. وَأُتُوا بِهِ الطاف صاحب. جی الطاف صاحب کے مائک کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا. تو وَأُتُوا بِهِ متشابہہ اور انہیں دیا جائے گا، یعنی وہ دیے جائیں گے متشابہن اسی طرح ملتی جلتی چیزیں انہیں دی جائیں گی. جی آگے جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے ہمارے بھائی طارق عامر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے ہے، فیہا اس میں. آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے ماشاءاللہ. ازواجن بیویاں، مطہرتن پاک. شاباش. وہم اور ان سب کے لیے، وہم نہیں ان سب کے لیے نہیں، وہم اور وہ سب، اور وہ سب، فیہا اس میں، جی خالدون ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے. زندہ باد. جی جزاکم اللہ خیرہ. طارق عامر صاحب نے آپ حضرات کے سامنے یہ ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں اور دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. دوبارہ سارے حضرات دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، یہ امر ہے.
रब्बकुम तुम सब के रब की, यानी तुम्हारे रब की मुराद है अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी वो जो के खलक़कुम खलक़ा पैदा किया उसने, कुम तुम सब को, तो ये खलक़ा फेल है और इसके साथ ये कुम की ज़मीर लगी हुई है। वल्लदीना और उन लोगों को मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लज़ी वो रब जाला जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए अलर्ज़ ज़मीन को फिराशन बिछौना बनाया, फर्श बनाया, वस्समा बिना और आसमान को छत बनाया, इमारत बनाया, वअंज़ला और उतारा मिनस समाई आसमान से मान पानी, फ़अख़रज बिही निकाला उसके जरिए से, मिनस समराते फलों में से, रिज़्क़न लकुम तुम्हारे लिए रिज़्क, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा बस तुम मत बनाओ अल्लाह के लिए अंदादा, निद्दुन की जमा है शरीक। कहते हैं ना, आपने को खुतबों में सुना होगा, कुछ उलमा इकराम कहते हैं फला निद्द लहू वला ज़िद्द लह वला मिस्ल लहू वला मिसाल लह, कि अल्लाह ताला का ना कोई हमसर है, ना कोई हम पल्ला और बराबर है, ना उसकी कोई मिसल है, ना कोई उसकी मिसाल है। तो ये है अंदादा। व अंतुम तालमून हालांकि तुम सब जानते हो, वइन कुंतुम फी रैबिन और अगर तुम सब हो, फी रैबिन शक में, मिम्मा मिन मा था ये, मिन से, मा जो, नज़्ज़लना हमने उतारा, अला अब्दिना अपने बंदे पर, हमने जो अपने बंदे पर उतारा, फ़ातू तो ले आओ, बिसूरतिन सूरत, मिन मिस्लिही इस जैसी, वदऊ शुहदाकुम वदऊ शुहदाकुम और बुला लो, शुहदाकुम अपने हिमायतियों और साथियों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, फ़इल्लम तफ़ालू अगर तुम ये ना कर सको, वलन तफ़ालू हरगिज़ नहीं कर सकोगे। तो ये कुरान करीम का एजाज है, चैलेंज है कुरान करीम के बारे में। तो फरमाया फत्तकुन नार अल्लती, तो फिर आग से बचो। फिर ये कुरान करीम की तकजीब, ये बगावत, ये सरकशी सब को छोड़ दो, उस आग से बचो, अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन जो काफिरों के लिए तैयार किया गया है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू और बशारत सुना दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और नेक अमाल किए, अन्ना लहुम क्या बशारत सुना लीजिए, ये कि उन सब के लिए जन्नातिन बागात हैं, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार जिनके नीचे नहरें बहती हैं, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा जब भी उससे उन्हें दिया जाता है, मिन समरतिर रिज़्क़ा जो यानी जो फल हैं उसमें से रिज़्क दिया जाता है, क़ालू वो कहते हैं, हाज़ल्लज़ी ये वही है, रुज़िक़ना जो हमें दिया गया, मिन क़ब्ल इससे पहले, व उतूबिही मुतशाबिहा और उन्हें मिलता जुलता रिस्क दिया जाएगा, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुताहरा वहाँ उनके लिए बीवियां होंगी, मुताहरतुन पाक साफ, वहुम फ़ीहा खालिदून और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जी, अब किसी भाई बहन का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। जी, सवाल कोई भी पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। सवाल पूछने की तरतीब आपको मालूम है, हाथ बुलंद किया जाता है और फिर सवाल करने का मौका दिया जाता है। जी, फैसल हरियाणी साहब पूछें जी। हज़रत पूछना ये था कि कालू माजी में आता है ना? जी, कालू कालू माजी में आता है ना?